بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ پہلی شرط لباس میں یہ تھی کہ مصلی جو نماز پڑھنے والا ہے اس کا لباس پاک ہونا چاہیے، بدن بھی پاک ہونا چاہیے، لباس بھی پاک ہونا چاہیے۔ اب جو لباس پاک ہونا چاہیے، کوئی جان بوجھ کر مسئلہ جانتے ہوئے بھی نجس لباس یا نجس بدن میں نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے۔ پھر نماز باطل تو ہے، لیکن اگر کوئی شخص نماز کے دوران بلکہ نماز شروع کرنے سے پہلے یقین رکھتا تھا کہ اس کی نماز پاک اور بدن اور کپڑے پاک ہونے کے ساتھ شروع ہو رہی ہے، لیکن دوران نماز اس کو یہ پتہ چلے یا نماز کے بعد اس کو پتہ چلے تو پتہ چلے کہ کپڑا یا لباس نجس ہے، جبکہ شروع کی تھی تو اس کو یقین تھا کہ اس کا لباس اور بدن پاک ہے، لیکن نماز کے بعد پتہ چلے کہ اس کا لباس یا اس کا بدن نجس ہے تو اس کی نماز صحیح ہے۔ نجس لباس میں جو نماز ہو گئی سو ہو گئی، اس کو قائد فراغ کہتے ہیں، اور فارغ ہونے کے بعد انسان کو پتہ چلے تو اس کی نماز پھر بھی صحیح مانی گئی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص نماز کو شروع کرے مسئلہ نہ جانتے ہوئے کہ منی نجس ہے یا کوئی چیز نجس ہے، اور اس نے مسئلہ نہ جان کر نماز پڑھ لی، لباس یا بدن نجس تھا، اس کے باوجود نماز پڑھ لی، تو اب دیکھا جائے گا کہ اس نے مسئلہ نہ جاننے میں خود کی طرف سے کوتاہی تھی اور سیکھنے میں لاپرواہی کی ہے تو احتیاط واجب کی بنیاد پر اس کی نماز باطل ہے۔ لیکن اگر خود کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں تھی، اس نے مسئلہ سیکھنے کی حتی الامکان کوشش کی، لیکن پھر بھی کوئی ایسا مسئلہ نکل آیا کہ جس کی وجہ سے پتہ چلا کہ وہ تو نجس تھا، اس کے بعد میں پتہ چلا کہ جو ہے وہ تو درمیان نماز میں پتہ چلا، یہ نماز کے بعد پتہ چلا کہ وہ تو نجس تھا۔ اگر نماز پڑھنے کے بعد یا نماز کے دوران اس کی اپنی کوئی مسئلہ سیکھنے میں کوتاہی نہیں تھی، اپنی پوری جد و جہد کی تھی مسئلے کو سیکھنے کی، لیکن کوئی ایسا مسئلہ نکل آیا کہ بعد میں پتہ چلا اتنا نجس ہے نہیں، تو ایسی صورت میں اس کی نماز صحیح ہے۔ مثال آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مثلاً غسل جنابت میں لازم ہے کہ انسان شاور کے نیچے جب نہائے تو سر و گردن دھونے کے بعد شاور سے نکلنا ضروری ہے، شاور سے نکل کر پھر دائیں حصہ دھوئے، پھر شاور سے نکل کر بائیں حصہ دھوئے، یا آغا سیستانی اور خوئی جو ہے نیچے کا پورا دھڑ ایک ساتھ دھونے کی بھی اجازت دیتے ہیں۔ آغا خمینی کے نزدیک 3 حصے کرنا واجب ہے۔ تو یہ شاور سے نکلنے کا مسئلہ اس کو پتہ نہیں چل سکا، اور ایسے ہی شاور کے نیچے
کھڑے کھڑے اس نے غسل کر لیا اور مسئلہ سیکھنے کی پوری کوشش کی، لیکن اتنا باریک مسئلہ تھا کہ وہ نہیں آ سکا۔ بہت سے ایسے باریک مسئلے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کو بعد میں پتہ چلتا کہ اچھا یہ بھی ہے مسئلہ، یعنی شاور کے نیچے سے نکلا نہیں اور بعد میں پتہ چلا کہ شاور کے نیچے نہ نکلے تو وہ تو جو ہے غسل جنابت ہوا ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ کو ایک اصول یہ بھی معلوم ہوگا کہ اگر کپڑے کو 3 دفعہ پیشاب والے کپڑے کو دھونا ہے قلیل پانی میں، تو آپ 3 دفعہ ہی دھوئیں گے۔ ایک دفعہ پر نالے کے نیچے، دریا کے نیچے دھو رہے ہیں اور بے شمار پانی جا رہا ہے تو وہ ایک دفعہ ہی شمار ہوگا، چاہے 1 گھنٹے تک اس کے اندر رکھا ہے۔ 3 دفعہ میں آپ ممکن ہے 1 گلاس سے ہی 3 دفعہ میں پاک کر لیں، وہ ہو جائے گا، لیکن 3 دفعہ والی چیز جو دریا میں دھوئیں یا آبشار میں دھوئیں یا پورے پرنالے پر دھوئیں، ایک دفعہ اس کو نکالا نہیں ہے پرنالے سے اور اسی طریقے سے دھوتے رہے خالی 3 نیتیں کر کے، تو وہ 3 نیتیں نہیں ہوگی، اس کو نکالنا ضروری ہے وہاں پر بھی کپڑے کو۔ تو ایسے بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں جو انسان کو پتہ نہیں ہوتے ہیں، کبھی کبھی کوتاہی نہیں کی لیکن کبھی کبھی ایسے چھوٹے چھوٹے مسئلے نکل آتے ہیں کہ جس کی وجہ سے پتہ چلا کہ وہ پاک ہی نہیں تھا، یہ تو نجس تھا ہی نہیں۔ اس بنیاد پر اگر مسئلے کو سیکھنے میں کوتاہی نہیں کی، پھر بعد میں پتہ چلا کہ نجس نکل آیا، تو اس وقت جو ہے اس کی نماز صحیح ہے۔ بعد میں جا کر اسی مسئلے کی اصلاح کرے اور پھر اس مسئلے کی اصلاح کر کے جو ہے نماز صحیح طریقے سے پڑھے۔ بس خلاصہ یہ کہ اگر کسی شخص کا لباس یا بدن نجس لباس یا نجس بدن کے ساتھ نماز پڑھے اور نجس لباس و بدن کے ساتھ نماز پڑھنے میں اس نے کوئی کوتاہی نہیں کی مسئلے کو سیکھنے میں، لیکن اس کے باوجود کوئی ایک مسئلہ نکل آیا، نجس بدن یا نجس لباس رہا، اور اس کے بعد اس نے پتہ چلا کہ نجس لباس و بدن میں نماز پڑھ لی ہے تو اس کی نماز صحیح ہے، اگر مسئلے کو سیکھنے میں کوتاہی نہیں کی ہے، اور اس کی نماز صحیح کہلائے گی۔ یہ تو تھی مسئلے کی کوتاہی کی بات۔ کبھی ہوتا ہے انسان بھول جاتا ہے اور دوران نماز پہلے معلوم تھا کہ نجس ہے لیکن بھول گیا تھا نجاست کو، نماز شروع کر دی، دوران نماز یاد آیا کہ وہ نجس تھا، میں بھول گیا، تو اب کیا کریں؟ تو اگر بھول جانا اس کی اپنی لاپرواہی کی وجہ سے ہو، مسئلے کو اہمیت نہ دینے کی وجہ سے ہو، تو نماز باطل ہے۔ اگر بھول جانا اپنی لاپرواہی یا مسئلے کو اہمیت نہ دینے کی وجہ سے نہ ہو، بلکہ اس نے تو اپنی پوری طرح سے یاد کرنے کی کوشش کی تھی لیکن اتفاق سے بھول گیا، اور نماز کے بعد اگر یاد آئے تو پھر نماز اس کی صحیح ہے، اور بھول جانے میں کوتاہی ہو، اپنی لاپرواہی ہو، اپنی طرف سے اس کو اہمیت نہ دی ہو، تو اس کی نماز احتیاط واجب کی بنیاد پر باطل ہے، دوبارہ اس کو پڑھنا پڑے گی۔ اب اگر کوئی شخص وسعت وقت رکھتا ہو اور وسعت وقت میں نماز کے دوران نماز شروع کرنے کے بعد اس کا لباس یا بدن نجس ہونے کا علم ہو جائے، یعنی پتہ چلے
کہ نماز شروع کرنے کے بعد کوئی نجاست آئی ہے. شروع کرتے وقت نہیں تھی لیکن نجاست کے دوران کوئی نجاست آ گئی ہے. وسعت وقت ہو تو یا تو اس کو وہیں کھڑے کھڑے یا دائیں بائیں آگے پیچھے جا کر کسی طریقے سے قبلہ رخ منحرف ہوئے بغیر پاک کر سکتا ہے، اس طرح سے کہ فعل کثیر بھی لازم نہ آئے اور نماز بھی نہ ٹوٹے عرفاً. تو کھڑے کھڑے وہیں پر لباس کو پاک کر سکتا ہے تو کر لے، یعنی گنجائش ہے کہ انسان نماز کے دوران ہی کوئی بیسن وغیرہ سائڈ پر رکھا ہے، تھوڑا سا چل کے قبلے سے منحرف ہوئے بغیر وہاں جا کے اپنے اس کپڑے کو پاک کر سکتا ہے تو وہیں پر پاک کر لے. اور فعل کثیر اتنا زیادہ بھی نہیں شمار ہوتا ہے کہ لوگ کہیں کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اور معمولی سی نجاست تھی اسے پانی کھول کے فوراً پاک کر لیا. یا دوران نماز وہ لباس کو جلدی سے تبدیل کر سکتا ہے، مثلا قمیض نجس ہو گئی تو قمیض کو اتار سکتا ہے، مثلا اتار دے. یا جو ہے تبدیل کر کے دوسرا لباس پہن سکتا ہے نماز کے دوران ہی تو پہن لے. تبدیل کر کے دوسرا پہن سکتا ہے، تبدیل کر کے بالکل ہی فارغ ہو کر کے انسان نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن جب تک کہ برہنہ نہیں ہوتا یا نماز نہیں ٹوٹتی ہے قبلہ رخ سے منحرف نہ ہونے کے نتیجے میں، اور نماز میں فعل کثیر بھی وجود میں نہیں آتا ہے، تو پھر تو نماز کو اسی طریقے سے جاری رکھے. لیکن اگر برہنہ ہو جاتا ہے یا نماز ٹوٹ جاتی ہے یا موالات ختم ہو جانے سے یا کثیر فعل ہونے کی وجہ سے یا قبلے سے منحرف ہو جانے، تو پھر دوبارہ سے نماز پڑھے گا. بس خلاصہ ہے کہ وسیع وقت میں اسی وقت اپنی نماز کی اصلاح کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اپنی نماز کی اسی وقت کے اندر اصلاح نہیں کر سکتا ہے تو دوبارہ نماز پڑھے. وسیع وقت کے اندر اصلاح کرنے کا مطلب یہ کہ برہنہ بھی نہ ہو جائے، نماز بھی نہ ٹوٹے، فعل کثیر بھی نہ کہلائے، قبلہ رخ سے منحرف نہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ اپنی نماز کو درست کر سکتا ہے کسی طریقے سے تو دوران نماز درست کر لے. لیکن اگر درست نہیں کر سکتا ہے تو پھر چونکہ وقت وسیع ہے اس لیے وسیع وقت میں دوسری اور نماز پڑھنے کی گنجائش موجود ہے. وقت وسیع ہے اس لیے جو ہے وقت وسیع میں دوسری نماز پڑھے اگر نماز جو ہے اس کی اصلاح کرنا کسی طرح نماز کے دوران ممکن نہیں ہو رہی ہے. چنانچہ اگر اصلاح کرنا ممکن ہے تو اصلاح کرے، اصلاح کرنا ممکن نہیں ہو رہی ہے تو دوبارہ دوسری نماز پڑھے. جی ایک سوال ہے، جیسے کہ نماز کے اندر اگر پیچھے دیکھ رہا ہے نماز کو بدل کر دینا، اگر ہم اسی یعنی کہ لباس اگر نجس ہو جائے اس کو اگر چینج کرنے یا پھر دھونے کے لحاظ سے قبلے رخ کے ذریعے اور نماز کی شکل کے ذریعے اگر ہم پیچھے پیچھے اگر دیکھیں تو آئے کہ نماز پوری ہو. ہاں، پیچھے دیکھنے سے نماز ٹوٹ جائے گی. جی پیچھے نہ دیکھ، قبلہ رخ سے منحرف نہیں ہونا ہے بالکل. لیکن اگر جو انسان لباس بدل رہا ہے اور بدلنے میں نیچے چڈی پہنی ہوئی ہے اور چڈی سے نماز انسان وہ پوری کر سکتا ہے تو نماز پوری کر لے. کیا لہٰذا جو ہے اوپر کا کپڑا اترے لیکن اندر تو کپڑا موجود ہے، بس اس بنیاد پر اسی سے جو ہے انسان اپنے لباس کو اپنی نماز کو مکمل کر لے. یا کوئی بہت ہی معمولی چیز نجاست کی لگی ہوئی تھی، بیسن جو ہے قریب ہی تھا، اس نے اٹھا کے اسی وقت وہیں پاک کر لیا اور جو ہے اسی طریقے سے جاری رکھی. قمیص پر آ کے کوئی چھینٹ پیشاب کی یا کسی اور چیز کی لگ گئی تھی، اس نے وہیں کھڑے کھڑے پاک کر لیا اور جو ہے وہیں پر سے جاری رکھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی کیا لکھا؟
دوران نماز نجاست کو دور کرے تو نماز باطل نہیں ہوگی اور نماز اتنی دیر ٹھہری رہ جائے گی. اس وقت ذکر نہیں پڑے گا، تھوڑا ٹھہر جائے اور جب پاک کر لے تو پھر ذکر کو شروع کرے. ذکر کو صرف انجام نہیں دے گا، تھوڑی دیر نماز ٹھہری رہے گی، پاک کرے گا، پاک کرنے کے بعد پھر دوبارہ ذکر پڑھ کے رکوع و سجود پڑھ کے جو ہے انسان نماز کو مکمل کر سکتا ہے. اگر ٹائم کی کتنی لمیٹیشن ہے کہ جیسے کہ ذکر مطلب ہمیں روکا ہوا ہے کتنا ٹائم اس کو عرف پر چھوڑا گیا. اس کو کہا گیا کہ عرف کہے کہ یہ تو نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو کپڑا پاک کر رہا ہے. عرف کہے کہ یہ تو جو ہے نماز، اگر چند سیکنڈ لگتے ہیں، چند ایک آدھ منٹ بھی لگ جاتا ہے تو اس میں شاید عرف اتنا نہ کہے، لیکن بہت زیادہ آدھا گھنٹے تک جو ہے کھڑا ہوا تو ایسے تو پھر جو ہے نماز نہیں کہلائے گی. وہ بہت ہی چند سیکنڈ میں انسان بیسن کے پاس جا کے جلدی سے پاک کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے. اس کو عرف کہتے ہیں کہ ہاں ابھی نماز میں کھڑا ہوا کپڑا نجس ہو گیا، اس لیے تھوڑی دیر میں پاک کر رہا ہے، بس ٹھیک ہے. عرف پر ڈپینڈ کیا گیا. عرف کا ہے کہ اس نے ابھی کپڑا پاک کر کے نماز جاری رکھنا ہے، اس کی نماز جاری ہے. لیکن اگر عرف کا ہے کہ یہ تو نماز نہیں پڑھ رہا، یہ تو کوئی اور کام کر رہا ہے، یہ تو جو کپڑا دھو رہا ہے یا کوئی اور چیز کی طرف توجہ دے رہا ہے، تو پھر عرف اس کا معیار ہوتا ہے. عرف کا ہے کہ یہ جو ہے فعل کثیر انجام دے رہا ہے، اس کی وجہ سے اس کی نماز باطل ہو جائے گی. صلی اللہ علیہ وسلم.